چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، ایک نوجوان حاکم وقت کے دفتر میں آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو دیکھ کے حیرت ہوئی، چہرے پہ تقویٰ تھا، چہرے پہ نورانیت تھی، معصومیت تھی۔ تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا اس فریاد کو پورا کر دینا چاہیے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا، نوجوان تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ، تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ شاگرد نے کہا جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ ہیں؟ جیل بھیج دیں؟ جی میرے اوپر احسان فرمائے، مجھے جیل بھیج دیں۔ حاکم وقت نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 3 دن سے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ یہ اس زمانے کے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل میں جانے کی بھی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے ہیں۔ اور ایک واقعہ تو اور عجیب ہے، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ایک شہر میں درس دیتے ہیں، ایک قریبی شہر کے لوگ آئے، حضرت سارے لوگ تو یہاں نہیں آ سکتے، ہمارے یہاں بھی درس دے دیں۔ فرمایا بھائی مسافت اتنی ہے کہ اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں اور پھر واپس آؤں تو وقت نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ درس دینے کے بعد سواری پہ بیٹھیں اور تیزی سے چل کے وہاں پہنچ جائیں، وہاں درس دیں اور سواری پہ واپس آ جائیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اب ادھر درس ہوتا، فوراً سواری پہ بیٹھتے، تیز چلتی سواری، گھوڑا تھا یا اونٹ جو بھی تھا، دوسری جگہ درس دیتے پھر واپس آتے۔ ایک طالب علم آیا امام محمد رحمۃ اللہ سے، کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں پڑھاؤں تو صحیح، میرے پاس تو وقت ہی نہیں، میں یہاں درس دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے وہاں جاتا ہوں، وہاں درس دے کے پھر واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ جب یہاں سے درس دے کے سواری پہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے تقریر فرما دیا کرنا، میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور میں آپ سے علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسی مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اتنا حسن طلب، اللہ اکبر کبیرہ، کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، شاگرد بھاگ بھی رہا ہے اور اس کا لیکچر بھی سن رہا ہے، قربانیاں دی۔ آپ کہیں گے جی یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، چلیں قریب کے زمانے کی بات سن لیجیے۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علم میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے تھے۔ ناظم تعلیمات کے پاس گیا، حضرت مجھے داخل فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا داخلے بند؟ میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا بھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی دارالعلوم ابتدائی حالت میں ہے، نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے، جو قریہ ہے نا بستی، اس کے لوگوں نے ایک طالب علم، 2 طالب علم، 3 طالب علم، مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمے کھاتے ہیں۔ اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمے لے، تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری ذمہ داری، آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں۔ لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا۔ اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا، جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تکرار کرتا، جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا۔ دیوبند بستی میں اس وقت 2 فروٹ کی دکانیں تھیں، سبزی فروٹ کی، میں وہاں چلا جاتا، کبھی تربوز کا چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی امرود کے چھلکے، کبھی سیب کے چھلکے، میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا۔ یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا۔ میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا، اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا۔ فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز رشتہ دار مجھے خط لکھتے تھے، میں ڈر کے مارے پڑھتا نہیں تھا۔ بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی میں نہیں لگے گی،
تو خط ہی مت پڑھو، میں نے مٹکا بنایا ہوا تھا، سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا، جب سال کے بعد امتحان دے لیتا، فارغ ہو جاتا، اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا، تو ان کو پڑھنے سے میں فہرست بناتا، فلاں کو خوشی ملی، فلاں کو غم ملا، فلاں بیمار، فلاں کے بیٹا ہوا، فلاں کا یہ ہوا، پوری فہرست بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا، خوشی والوں کو مبارک دیتا، غم والوں کی تعزیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا، جیسا بھی تھا۔ لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو 1 سال یاد رکھا، حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی 1 سال کے بعد ہوتا تھا۔ یہ تو قریب کے زمانے کے بزرگ تھے، یہ تھے طلباء جو طلباء کہنے کے مستحق تھے۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلباء ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ بستر؟ نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی۔ غرباء میں سے بھی تھے، امراء میں سے بھی تھے۔ چنانچہ امراء کی مثالیں سن لیجئے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے، اور ترکی تاجر کا پوری میراث ان کی والدہ کو ملی، اس کی اور اولاد تھی نہیں، تو یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے 30,000 دینار سفر خرچ کے لیے دیے، 30,000 دینار، اور انہوں نے پھر 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی۔ پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے۔ یہ نواب زادے تھے، علم اللہ نے ان کو عطا کیا۔ ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، رہتا محل میں تھا، مگر اس کو محل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، سادہ کھانا کھاتا، سادہ کپڑے پہنتا۔ ہارون رشید نے کہہ دیا، تیری وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا، سائی کو کیس ہے، علاج کرواؤ، تو مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں۔ ابا جان، اگر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دے، میں علم حاصل کرتا ہوں، جاتا ہوں یہاں سے۔ ہارون رشید نے اجازت دے دی۔ ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی دے دی اور قرآن پاک دی، بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو اماں کو یاد کرنا، اور اگر ضرورت پڑے کوئی تو یہ انگوٹھی قیمتی ہے، بیچ کے ضرورت پوری کر لینا۔ وہ نوجوان گیا، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا تھا، ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا، ہفتے میں 1 دن کام کرتا تھا، وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی۔ چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو 6 روٹیاں مل جاتی تھی۔ ہر روز 1 روٹی کھاتا تھا، 24 گھنٹے گزارتا تھا، اور پھر 7ویں دن پھر مزدوری کر لیتا تھا، لوگوں کے گھر بناتا۔ اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر، اختیاری تنگی تھی رزق کی، مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا۔ تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس وقت امراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھی۔ چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ سناؤں۔ حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا۔ سب سے پہلی ملاقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی، حرم مکہ میں۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بڑا منور تھا، اوہ اتنے خوبصورت اور پر انوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور حضرت قاری محمد طیب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ بھی ایسا پر انوار تھا۔ جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا، قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ تو فرمانے لگے، انہوں نے برجستہ جواب دیا، یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا۔ یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا۔ انہوں نے ایک محفل میں واقعہ سنایا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شادی کا۔ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے ایک خازن تھے، نواب صاحب تھے، ان کو حضرت نانوتوی سے بڑی محبت تھی، عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر حضرت نانوتوی نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ نواب صاحب نے
اپنی بیٹی کے لیے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے ہوتی تھی 1,00,000 روپے کے زیورات بنائے اس زمانے میں اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، چارپائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے۔ یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے، خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں۔ میں تمہاری مانند امیر بننا چاہوں تو ساری زندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا، اور تم میری طرح بننا چاہو تو ابھی بن سکتی ہو۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے زیورات ہیں نا، یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کام، یہ سارا اللہ کے راستے میں بھیج دو۔ فرماتی ہیں میں نے سارے زیور نکالے، 1,00,000 روپے کے زیور حضرت نے رومال میں باندھے اور اگلے دن وہ زیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دیے۔ اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لیے بوڑھی بوڑھی آتی ہیں، وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں، اپنے دلہن کے زمانے کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔ تو کہنے لگی بڑھیا آ گئی 2-3 اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تو کوئی زیور ہی نہیں جسم پر۔ ان میں سے ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، لگتا ہے اس نے دھکا ہی دے دیا، جان چھڑائی اس سے۔ کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنسو، رونا ہی نہ تھمے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، مجھے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں، کوئی خیریت ہے؟ میں نے کہا نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد سے آپ کے گھر چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا، زنان خانہ الگ ہوتا تھا۔ مرد لوگ مردان خانے میں رہتے تھے، بوقت ضرورت گھر کی عورتوں سے ملاقات کرتے تھے۔ کہنے لگی میں 2 دن وہاں رہی، تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانے میں آئے تو نظر پہ بیٹی تم یہاں ہو؟ تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آ گئی تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، گو میں نے زیورات اپنے خوشی طیب نفس سے دیے تھے، مگر عورتوں کا جو تانا تھا اس نے میرا دل دکھا دیا۔ تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نواب صاحب نے 1,00,000 روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ، رخصت کر دیا۔ کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، سلام کیا، فرمان لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے دو، تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا، اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا۔ اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا، اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنو گے۔ کہتے ہیں حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی، تاثیر تھی کہ مجھے بالکل لگا میری انگوٹھیاں بچھو ہیں جو چپکے ہوئے ہیں اور یہ سانپ ہے جو میرے گلے میں لاکٹ ہے۔ کہنے لگے میں نے اسی وقت اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 نا، اور میں اتارتی جا رہی ہوں، سب زیورات اتار دیے اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے راستے میں دے دیں، میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر 1,00,000 کے زیورات اللہ کے راستے میں بھجوا دیے اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نانوتوی سے پڑھنا شروع کیا۔ اتنا علم پڑھا، حضرت قاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی اماں سے سبکن پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے ہی غریب غربا ہوتے تھے علم حاصل کرنے، عمرہ کے بھی بیٹے بیٹیاں، یہ علم تو ایک نعمت ہے نا۔ ہاں فقیر طلباء بھی ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ مثالیں قائم کر دیں انہوں نے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرنے کی۔ میر مبارک بلگرامی رحمت اللہ علیہ محدث تھے، پڑھانے کا وظیفہ نہیں لیتے تھے، چنانچہ کئی دن کا فاقہ۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے
تو چکر آیا اور گر گئے۔ ان کا شاگرد جس کا نام تھا میر طفیل، اس نے حضرت کو اٹھایا، پوچھا استاد جی خیریت ہے؟ بتایا کہ آج 5واں دن ہے فاقے کا۔ اس نے حضرت کو آ کے بٹھایا اور وہ چلا گیا۔ حضرت کو دل میں کھٹک گئی کہ اب اس کو میں بتا تو بیٹھا ہوں کہ فاقہ ہے، تو یہ کہیں کچھ لینا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ گیا۔ حضرت کھانا کھائیے، فرمایا نہیں، مخلوق سے طمع رکھنا اس کو شریعت میں اشراف کہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔ مان لگے میں نہیں کھانا کھاؤں گا، سبحان اللہ، ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ کی مدد آ گئی جی، مگر ان حضرات کے اندر تقوی اتنا تھا۔ اس نے کہا جی کہ آپ کھا لیجئے، فرمایا نہیں، چونکہ میرے دل میں ایک امید لگ گئی تھی کہ یہ لے آئے گا، اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا۔ مگر وہ شاگرد بھی متقی، پرہیزگار، سمجھدار ہوتے تھے، اس نے اصرار نہیں کیا، اس نے کھانا لیا اور کھانا لے کے واپس چلا گیا۔ نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد کوئی 5 منٹ بعد پھر واپس آیا۔ حضرت جب میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو امید تو کٹ گئی تھی نا، لے گیا؟ فرمایا ہاں، کہنے لگا اب کھا لے، تو حضرت نے کھانا نوش فرمایا۔ 3 طلباء تھے، ایک کا نام تھا ابن المقری، ایک کا نام تھا ابو شیخ، اور ایک کا نام تھا طبرانی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے استاد سے، لیکن کھانا اپنا ہوتا تھا۔ ہم تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا، تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ ایک دن روزہ، دوسرے دن روزہ، تیسرے دن، اب تیسرے دن اٹھا نہیں جاتا تھا۔ میرے 2 ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم گھر جاتے ہیں، بھوک نہیں برداشت کرتے۔ میں نے ہمت کر لی، میں نے کہا میں نے رہنا یہی ہے، میں حدیث پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ کہنے لگے 4تھا دن میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو گیا، اتنی بھوک تھی۔ اچانک میرے ذہن میں خیال آیا، طبرانی تم جن کے مہمان ہو تو میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے؟ میں اسی وقت اٹھا اور میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا، صلاۃ والسلام پیش کیا، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجوع، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے۔ کہتے ہیں کہ دعا مانگ کے میں وہاں سے باہر نکلا تو دروازے کے اوپر ایک علوی النسب شخص تھا، سر کے اوپر اس کے ہنڈیا، ہاتھ میں اس کے پھلوں کی ایک ٹوکری سی ہے، اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے۔ میں نے نام سنا، میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ میں مسجد نبی کا پڑوسی ہوں، دیوار ایک ہے، دوپہر کے وقت کیلولہ کر رہا تھا، کیلولہ میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا الوی میرا ایک مہمان بھوکا ہے، جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ۔ میری آنکھ کھلی، میں نے بیوی کو دیکھا کہ ہنڈیا اتار رہی تھی۔ میں نے کہا اپنے لیے اور ہنڈیا بنا لینا، مجھے ہنڈیا اور روٹی دو۔ ہنڈیا سر پہ رکھی، روٹی اٹھائی، اور 2-4 قدم میں دروازے سے چل کے اس دروازے پر آیا اور میں نے تمہارا نام پکارنا شروع کیا، تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء علماء کے ساتھ کیا محبت ہے، اتنی قربانی کے انسان حیران ہوتا ہے۔ چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن فاقہ اٹھانا پڑا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا، تو محلے میں ایک نان بائی تھا، تنور کی دکان تھی، وہاں روٹیاں پکتی تھیں، تو میں کتاب لے کر وہاں تنور کے پاس جا کر بیٹھ جاتا کہ روٹی پکنے کی جو مہک آئے گی اس سے کچھ میرے لیے بھوک کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی بھوک برداشت کی ان اکابر نے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب آخری واقعہ سن لیجئے، پھر بات کو سمیٹتے ہیں۔ 20-21 سال کی عمر جوانی مستانی کی عمر ہوتی ہے۔ نوجوان طلباء کے لیے وساوت نفسانی شہوانی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اس عمر کے اندر دین کی طلب کا ہونا عجیب نعمت ہے۔ چنانچہ اندلس کے علاقے کے ایک نوجوان ہیں، 201 ہجری میں پیدا ہوئے، 75 سال کی عمر پا کے 276 میں ہجری میں وفات ہوئی۔ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ، 21 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے تذکرہ سن رکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر نقل کیا ہے باقاعدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا، دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں سنوں،
میں ان کے پاس جاؤں اور حدیث کا علم پڑھوں، لیکن راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ اللہ کا توکل کر کے میں نے ایک جہاز تھا، بڑی کشتی، اس کے کیپٹن سے بات کی اور سفر پہ نکل پڑا۔ اللہ کی شان، کئی مہینے سفر کرنا پڑا اور درمیان میں کشتی راستہ بھی بھول گئی تو سفر اور لمبا ہو گیا۔ پھر اس سفر کے اندر ایسا وقت بھی آ گیا جب سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے، اس وقت کشتی لنگر انداز ہو جاتی کہ اگر چلتی رہے گی تو الٹ جائے گی، ڈوب جائیں گے بندے، تو لنگر ڈال دیتے تھے۔ ایک ہفتہ طوفان رہتا، کشتی ایک ہی جگہ پر اور صرف جھٹکے لگ رہے ہیں، اس سے بیماری ہو جاتی، ابکائیاں آتی تھیں، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی تھیں۔ کہنے لگے میں اتنا بیمار کہ میری ڈی ہائیڈریشن ہونے کے قریب ہو گئی۔ قسمت سے طوفان کم ہوا، ہم آگے چلے اور بالآخر زمین پر آئے۔ وہاں سے میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا اور میرا سفر بھی سینکڑوں میل کا سفر تھا۔ میرے کپڑے گندے، کھانے پینے کا سامان بچا کچھ نہ، اور میں اپنے سامان کو کمر پر رکھے چل رہا تھا۔ نکاہت کی وجہ سے میں گرنے لگتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ میں بغداد کے قریب پہنچا۔ جب سامنے بغداد کا شہر نظر آیا، اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ مجھے راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے پوچھا، سنائے امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، دھکے کھائے ہیں ان سے علم پڑھنے کے لیے۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اے طالب علم، افسوس ہے کہ تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے شاکنگ نیوز تھی میرے لیے، میری حسرت پوری نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا ہاں، حاکم وقت کسی بات پہ امام احمد بن حنبل سے ناراض ہو گیا، اس نے جامع مسجد میں ان کا درس بھی موقوف کر دیا اور گھر میں نظر بند کر دیا، نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں نہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں، تو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے میرے لیے یہ خبر عجیب تھی، ہمت نہیں ہاری، شہر میں گیا، ایک سرائے کے اندر کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں نے وہاں رات گزاری۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند گہری آئی۔ دوسرے دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا کسی کا تو درس ہوتا ہوگا۔ میں نے پوچھا سرائے والے سے کہ شہر میں کس کا درس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ، جو جرح اور تعدیل کے امام تھے، کہ ان کا مسجد میں عصر کے بعد درس ہوتا ہے۔ میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کا درس دیا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ تھا۔ لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، ایک نے سوال پوچھا، دوسرے نے پوچھا، تو اتنے میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا جی کہ مجھے ہشام بن عمار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اتنے ثقہ ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے عجب بھی آ جائے تو ثقافت میں فرق نہیں پڑتا، وہ اتنے ثقہ بندے ہیں۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ میں نے کہا جی مجھے دوسرا سوال پوچھنا ہے۔ ساتھ والے لوگوں نے میرے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ تو نوارد نظر آتا ہے، اس مجلس کا دستور ہے ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے، ایک بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے؟ تو ایک سوال پوچھ چکا، اب بیٹھ۔ میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور غریب الدیار ہوں اور میرا حال دیکھ رہے ہیں، اصل سوال تو میں نے اور پوچھنا تھا، یہ تو میں ایسے ہی پوچھ بیٹھا، پتا ہوتا تو میں وہی سوال پوچھ لیتا۔ میں نے تھوڑی منت سماجت کی، لوگوں کو مجھ پہ ترس آیا، کہنے لگے اچھا پوچھو۔ کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمت اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میرے سوال پہ سناٹا چھا گیا، مقامی لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف اور یہ مجمع میں سوال پوچھ رہے ہیں۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر چکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے۔ یہ الفاظ کہے کہ امام احمد بن حنبل وہ تو امام المسلمین ہے۔ کہنے لگے میرے دل میں بات رچ گئی، اب جو مرضی ہو، جو قربانی دینی پڑے، میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کر کے رہوں گا۔ کہنے لگے میں گھر آیا، راستے میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ پولیس والے دیکھیں گے تو مجھے بھی سزا، تجھے بھی۔ میں نے کہا کہ نہیں،
سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے کہہ دینا کہ یہ ان کا دروازہ ہے، پھر تم آگے چلے جانا، میں جانوں میرا کام جانے۔ وہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا، اس نے مجھے گھر دکھا دیا۔ کہنے لگے میں سرائے میں واپس آیا، اب میں ساری رات سوچ رہا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں۔ عزیز طلباء تقابل تو کیجئے نا، آج 2 وقت کا کھانا آرام سے ملتا ہے، پنکھے کمرے میں لگے ہوتے ہیں، استاد پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو فجر کے لیے جگانا پڑتا ہے اور ان کو اپنے درس کے اندر بھیجنا پڑتا ہے، اور طلباء درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ان کی پہنچی ہوتی۔ ایک وہ طالب علم بھی تھے کہ استاد گھر کے اندر مقید ہے اور شاگرد سوچ رہے ہے کہ میں استاد سے پڑھوں کیسے۔ کہنے لگے ساری رات سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا، اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کشکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھٹنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پہ بھی لپیٹ لیا، اور جیسے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے نا، میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے ہاتھ آگے کر کے فقیر کی طرح بھیک مانگنی شروع کر دی۔ اس زمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے اجرکم اللہ، اور ان کی اس بات کو سن کے دینے والے ان کو دے دیا کرتے تھے۔ کہنے لگے میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے، نوجوان ہے کیوں نہیں محنت مزدوری کر لیتا۔ میں نے ان کی تیکھی نظریں بھی برداشت کر لی، ترش نگاہیں بھی برداشت کر لی، اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا۔ کوئی بھیک مانگنا آسان کام ہوتا ہے؟ میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا، اور ایسے وقت میں مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو قیلولہ کے لیے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں، تو آمد رفت کم ہوتی ہے۔ کہنے لگے وہ وقت نوٹ کر کے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا، بڑی زور سے آواز لگائی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اتنی درد والی آواز تھی میری۔ امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا، ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جب وہ مجھے محتاج سمجھ کے دینا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا میں نے کہا حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں، میں محبوب کی سنتوں کو جمع کرنے والا بندہ ہوں، میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا پولیس تمہیں سزا دے گی، مجھے دے گی۔ میں نے کہا حضرت میں سارا دن سائل بن کے مانگتا پھروں گا اور اس وقت میں آپ کے گھر کے سامنے آ کے صدائیں لگاؤں گا، یہ سکہ اپنے پاس رکھ لے، آپ دروازہ کھولنا، کوئی نہ ہو تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دینا، کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب تیار ہو گئے۔ میں 1 سال بغداد شہر میں بھیک مانگتا رہا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور پھر میں ظہر کے بعد امام صاحب کے دروازے پر جاتا، دروازہ کھلتا تھا، کبھی مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیتے تھے، کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے سکہ ڈال کے میں چلا جاتا تھا۔ میں نے پورا سال امام احمد بن حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کہ حاکم وقت کی وفات ہوئی، جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے ان کا جو مسجد کا درس تھا وہ بھی شروع کروا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب امام احمد بن حنبل نے درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں پر عید کا سما تھا، عصر کا وقت ہوا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور میں استاد کے قریب جا کر بیٹھوں، بھیڑ کی وجہ سے میں قریب نہ پہنچ سکا، ذرا دور کھڑا تھا۔ امام صاحب آئے، ان کی نظر مجھ پر پڑی، امام صاحب کہنے لگے لوگو اس طالب علم کو آگے آنے دو، علم کا حقیقی طلبگار تم میں سے یہ شخص ہے۔ اللہ اکبر کبیر، علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے۔ چنانچہ ابو جعفر منصور حدیث کا عالم تھا، ایک مرتبہ وزراء نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں، قیل لابی جعفر منصور حل بقی من اللذات شیئا لم تنلہ، کوئی ایسی بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟
قال شیء واحد، ایک بات میری پوری نہیں ہوئی. قالوا وما ہوا، کہنے لگے کون سی؟ قال کہنے لگا قول المحدث للشیخ حدثنا، کہ وہ جو شاگرد اپنے شیخ کو کہتے ہیں نا اے استاد ہمیں حدیث سنائے، حدثنا، میرا جی چاہتا ہے مجھے علم تھا کوئی مجھ سے بھی یہ علم حاصل کرتا. قال فغدا علیہ الوزراء والندماء بالمحابر والدفاتر، دوسرا دن ہوا تو جو وزراء تھے، کام کرنے والے تھے، وہ اپنے کاغذ اور دواتیں قلم لے کر آ گئے اور وہ سامنے بیٹھ گئے. فقال، کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں. فقال، اس وقت ابو جعفر منصور نے کہا ان وزراء کو لستم بہم، تم طالب علم نہیں ہو، انما ہم الدنسۃ ثیابہم، طالب علم تو وہ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے، المغبرۃ وجوہہم، چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے، المشققۃ ارجلہم، ان کے پاؤں ایڑیاں کا گوشت پھٹا ہوا ہوتا تھا، الطویلۃ شعورہم، ان کے بال بڑے ہوتے تھے، رواد الآفاق، دنیا کی خاک چھانتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، قطاع المسافات، مسافتوں کو پیدل طے کرنے والے ہوتے تھے، تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز، کبھی حجاز جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، وتارتم بالشام وتارتم بالیمن، کبھی شام جاتے تھے کبھی یمن جاتے تھے. فہؤلاء نقلۃ الحدیث، حدیث کی نقل کرنے والے، لینے والے تو یہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی مشقتیں تو اٹھائیں مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو انہوں نے جمع کیا، سینے سے لگایا. مبارکباد کے لائق ہیں وہ نوجوان طالب علموں، اپنی قسمت میں اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ رب العزت نے آپ کو اس دین کے لیے چنا ہے، آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں. اور اس کی دلیل قرآن عظیم الشان میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب، پھر میں نے اپنی کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان کو بنایا، الذین اصطفینا من عبادنا، جو میرے بندوں میں سے میرے چنے ہوئے بندے تھے. کتاب کے وارث وہی بنتے ہیں جن کی اللہ کے ہاں چناؤ ہو جاتا ہے. یہ خوش نصیب نوجوان اگرچہ ظاہر میں معمولی کپڑے ہیں یا مشقتیں اٹھاتے ہیں مگر ان کا مقام اللہ کے سامنے بڑا بلند ہے. ذرا غور کیجئے، آج مختلف لوگ صبح کرتے ہیں، کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے کپڑا رکھ دیا، وہ کپڑے کو کاٹتا ہے، جوڑتا ہے، ہم اس کو درزی کہتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ نے لکڑی کو رکھ دیا، لکڑی کو کاٹتا ہے اور جوڑتا ہے، فرنیچر بناتا ہے، ہم اس کو کارپینٹر کہہ دیتے ہیں. کسی کے سامنے اللہ رب العزت نے اینٹ کو رکھ دیا، اینٹ کو دوسری اینٹ سے جوڑتا ہے، ہم اسے میسن کہتے ہیں، وہ مکان تعمیر کرتا ہے. کسی کے سامنے اللہ نے لوہے کو رکھ دیا، وہ لوہے کے پرزوں کو کھولتا ہے، پھر لوہے کو جوڑتا ہے، اس سے اس کا گزران ہوتا ہے. آج کسی کے سامنے کچھ رکھا، کسی کے سامنے کچھ رکھا. عزیز طلباء، سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت کو. آپ صبح اٹھتے ہیں، اللہ آپ کی جھولی میں اپنا قرآن رکھ دیتا ہے، آپ کی جھولی میں اپنے محبوب کا فرمان رکھ دیتا ہے. آپ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، اللہ نے آپ کو اس کام کے لیے چن لیا. قیامت کا دن ہوگا، اس وقت اصحاب صفہ کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ میرے بندو کیا لے کر آئے. اس وقت یہ طلباء بھی کھڑے ہوں گے، اللہ ہم علم و عمل میں ان کے پیچھے تو نہ چل سکے جیسے چلنا چاہیے تھا، مگر میرے مولا ان کے نقشے قدم پر چلنے کی کوششیں تو ہم سے کی تھی. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. عمل کے اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے. رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے، ہمارا قیامت کے دن یہی آسرا ہے. اللہ ہمیں طالب علموں میں شمار کر لے. حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلباء کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کرتے تھے. قیامت کا دن ہوگا،
اللہ کے سامنے علماء طلباء کھڑے ہوں گے، اللہ فرمائیں گے یا معاشر العلماء، اے علماء کی جماعت، لم ادا علمی فیکم لأعذبکم، میں نے تمہارے سینوں کو علم کے نور سے اس لیے نہیں بھرا تھا آج میں دوسروں کے سامنے تمہیں رسوا کروں، آج میں دوسروں کے سامنے تمہارا مواخذہ کروں۔ فانطلقوا، جاؤ، قد بدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہارے گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ اس دن طلباء کو پتہ چلے گا اللہ رب العزت کی کیا نظر کرم ہوئی اور یہ نسبت کتنی کام آ گئی۔ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے، مگر اتنا تو ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھیں گے میرے بندو کیا کرتے تھے؟ عرض کریں گے اللہ چٹائیوں پر بیٹھتے تھے، گھٹنوں کو دیکھ لیجئے، ٹخنوں کو دیکھ لیجئے، جیسے جانوروں کے نشان پڑے ہوتے ہیں، نیچے بیٹھ بیٹھ کر ہمارے نشان پڑ گئے۔ میرے مولا بس اسی کو قبول کر لیجئے، ہمارے عملوں کو نہ دیکھیے گا، ہمارے عمل خالص نہیں ہیں، مگر مولا کوشش تو کیا کرتے تھے۔ میرے مولا یہ وہ وقت تھا جب لوگ انگریزی تعلیموں کے لیے بھاگتے تھے، کالج یونیورسٹیوں کے پیچھے بھاگتے تھے، ہمارے لیے مدرسوں میں جانا بھی تانا بنتا جا رہا تھا، اپنے پرائے سب سمجھاتے تھے، کن کاموں میں لگے ہوئے ہو؟ اللہ یہ وہ وقت تھا، مگر اللہ اس وقت میں تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے۔ میرے اللہ ہم قرآن سینے سے لگا کے دورے تفسیر کا درس پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ میرے مولا بس اسی نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ توحید بہت اہم ہوتی ہے، اس کے بغیر انسان کی نجات ہی نہیں، شرک والا بندہ کبھی جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا، تو اہم پیغام تو توحید تھا، مگر اس کے بارے میں پہلا میسج نہیں بھیجا۔ یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے کہ رسالت کی بھی بڑی اہمیت ہے، اس پر ایمان لائے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا، مگر اللہ رب العزت نے رسالت کے بارے میں بھی پیغام نہیں بھیجا۔ پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ قیامت کے دن کی بڑی اہمیت ہے، اس دن انسان کے نامہ اعمال کو دیکھا جائے گا، تولا جائے گا، اس دن انسان کے مقدر کے فیصلے ہوں گے، یا وہ زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا۔ اس دن کی اہمیت کے پیش نظر قیامت کا تصور دیا جاتا، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ ہاں اتنا فرمایا اقرأ، پڑھ، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو پڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اسی لیے علم کی بہت فضیلت ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کی وجہ سے بشر کو اللہ نے امتیاز عطا فرمایا۔ آپ اگر غور کریں تو فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حالانکہ وہ بڑے عبادت گزار تھے۔ فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اب ایک طرف فرشتوں کی بزرگ جماعت ہے جو ہزاروں سال عبادت کر چکے، اور دوسری طرف چند دن پہلے پیدا ہونے والے آدم علیہ السلام ہیں، مگر میدان کس کے ہاتھ آیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم، تم آدم علیہ السلام کی طرف سجدہ کرو۔ تو یہ فضیلت کیوں ملی؟ اس لیے کہ وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو علم الاسماء عطا کیا تھا، علم الاشیاء عطا کیا تھا، جس وجہ سے ان کو فرشتوں پر بھی فضیلت حاصل ہو گئی۔ چنانچہ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب، کہ جس طرح 14ویں رات کے چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت ہوتی ہے، اس طرح ایک عالم کو عابد کے اوپر فضیلت ہوتی ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان مثل العلماء فی الارض
کمثل النجوم فی السماء، کہ زمین پر علماء کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان کے اوپر روشن ستارے ہوتے ہیں۔ تو آسمان کی زینت ستاروں سے ہے اور زمین کی زینت ان علماء پرہیزگاروں سے ہے۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ یستغفر للعالم کل شیء حتی الحیتان فی جوف البحر، کہ عالم کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے، حتیٰ کہ پانی کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کر رہی ہوتی ہیں۔ صفوان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ما من رجل خرج من بیتہ لیطلب العلم الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها رزلا لما یصنع، کہ جب کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنا پر بچھاتے ہیں، اس بات سے خوش ہو کر کہ وہ کتنے عظیم کام کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من سلک طریقا یطلب العلم یطلب فیہ العلم سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک فرمایا گیا کہ من کان فی طلب العلم کانت الجنت فی طلبہ، جو شخص علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ لوٹ کر گھر واپس آ جائے۔ عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یشفع یوم القیامت ثلاثۃ، قیامت کے دن 3 لوگ شفاعت کریں گے، الانبیاء، پھر دوسرا فرمایا ثم العلماء، اور تیسرا فرمایا ثم الشہداء، یعنی شہداء کی شفاعت کی باری تیسرے نمبر پر آئے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ میرے بندے علم حاصل کریں۔ چنانچہ ابن عباس عنہ روایت کرتے ہیں کہ 2 حریص ایسے ہیں جن کی حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، ایک دنیا کا حریص جب تک قبر میں نہ پہنچ جائے، اور دوسرا علم کا حریص، اس کو بھی کبھی سیری نہیں ہوتی، وہ ہر لمحے مزید علم حاصل کرنے کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ جبل بن قیس عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص مدینہ سے دمشق حصول علم کے لیے آیا۔ ابو الدرداء عنہ نے پوچھا کہ تمہارے اس سفر کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے کہا فقط علم حاصل کرنا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سنا کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، مچھلیاں اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں، اور عالم کو عابد پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح 14ویں کے چاند کو ستاروں کے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم ارحم خلفائی، اللہ میرے خلفاء پر رحم فرمانا۔ جو صحابہ موجود تھے قیل، انہوں نے عرض کیا من خلفاؤک یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کون آپ کے خلفاء؟ قال الذین یروون احادیث ویعلمونها الناس، کہ وہ لوگ جو میری احادیث کی روایت کریں گے اور احادیث لوگوں کو سکھائیں گے، تعلیم عطا کریں گے، وہ لوگ میرے خلفاء ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے ایک بہت خوبصورت دعا دی، نذر اللہ امرا سمع مقالتی فوعاها، اللہ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے، محفوظ کرے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچا دے۔ اب دیکھیں چہرہ تر و تازہ تو تب ہوگا نا جب کوئی دنیا کا جھمیلا نہ ہو۔ اگر انسان دنیا کی مصیبتوں میں گرفتار ہو تو چہرہ تو اترا ہوا ہوتا ہے، پریشانی چہرے پہ واضح ہوتی ہے۔ ایک لفظ میں اتنی خوبصورت دعا دے دی کہ سارے مسئلے ہی حل ہو گئے، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلا مدرسہ مسجد نبوی میں بنا، گو اس کا نام تو نہیں تھا، لیکن آج کے زمانے میں ہم اگر اس کا نام معلوم کرنا چاہیں تو اس کو جامعہ صفہ کہہ سکتے ہیں۔
یہ چند مہاجرین صحابہ تھے جو اپنے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں آ گئے تھے. یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے اور وہاں پر نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے. چنانچہ ہر جامعہ کے اندر کوئی سلیبس ہوتا ہے. تو جامعہ صفہ کا سلیبس کیا تھا؟ قرآن عظیم الشان. الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. یہ قرآن اللہ نے اتارا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر آپ روشنی کی طرف لے جائیں. تو ان کا نصاب تھا قرآن. پھر ہر کتاب کی تشریح ہوتی ہے. تو اگر کوئی پوچھے کہ قرآن مجید کی تشریح کیسے ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو بھیجا لتبین للناس ما نزل الیہم. آپ واضح فرما دیجئے جو لوگوں کی طرف نازل کیا گیا. تو احادیث مبارکہ گویا اس کی تشریح تھی. صحابہ رضی اللہ عنہم کو نبی علیہ السلام زبان سے بھی پڑھاتے تھے اور عمل سے بھی سکھاتے تھے. ہر مدرسے کے اندر ٹائمنگز ہوتے ہیں. کہیں پر صبح 8 بجے سے لے کے 2 بجے تک، کہیں 8 سے لے کے 4 بجے تک. لیکن یہ جامعہ صفہ ایسا تھا کہ اس کے اوقات تعلیم 24 گھنٹے. چنانچہ رات کا وقت ہے، نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے. دیکھا کہ ابوبکر صدیق لانو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تہجد میں بہت ہی خفی انداز کے ساتھ، اور عمر لانو تلاوت کر رہے ہیں ذرا جہر کے ساتھ. جب دونوں نے نفل مکمل کر لیے حاضر خدمت ہوئے. نبی علیہ السلام نے پوچھا اے ابوبکر آپ اتنا آہستہ کیوں کہہ رہے تھے، کیوں پڑھ رہے تھے؟ عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ذات کو سنا رہا تھا جو سینوں کے بھید جانتی ہے، اونچا پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر تم اونچا کیوں پڑھ رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا، شیطان کو بھگا رہا تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو سکھایا عمر تم ذرا آہستہ آواز کر لو اور ابوبکر تم تھوڑا سا جہر کر لو. اب یہ آخری پہر ہے رات کا، اس وقت بھی نبی علیہ السلام اپنے شاگردوں کو دین سکھا رہے ہیں. تو جس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آ جاتے تھے پیریڈ شروع ہو جاتا تھا، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل شروع ہو جاتا تھا. چنانچہ یہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے دین سیکھتے تھے اور باقی صحابہ پھر آ کر ان سے پوچھتے تھے کہ آج نبی علیہ السلام نے کیا آیت سکھائی، کیا بات سکھائی. تو یہ دوسرے صحابہ کو بتا دیتے تھے. یہ دین اسلام کا پہلا اقامتی مدرسہ تھا، مگر فرق تھا ہر مدرسے کے اندر مطبخ ہوتا ہے، طباخ ہوتا ہے، شاگردوں کے لیے کھانے کا انتظام ہوتا ہے. یہ وہ مدرسہ تھا جس میں نہ مطبخ تھا نہ کوئی طباخ تھا. اللہ ان کا رزاق تھا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق بھیج دیتے تھے تو یہ کھا لیتے تھے، ورنہ فاقہ ہوتا تھا. اتنا فاقہ کہ اس مدرسے کا ایک طالب علم جن کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ کہتے ہیں میں اتنا بھوکا تھا کہ مجھ سے اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا. میں مسجد دروازے کے قریب آ کے لیٹ گیا. نبی علیہ السلام نے عشاء کی نماز ادا فرمائی، لوگ چلے گئے. میرے پاس سے ابو بکر لانو آئے، گزر گئے. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی آج کوئی کھانا نہیں ہے. عمر لانو آئے، گزر گئے. میں سمجھ گیا ان کے گھر میں بھی آج کھانے کا انتظام نہیں ہے، ورنہ یہ مجھے اس حال میں دیکھ کے ضرور مجھے دعوت دیتے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. ابو ہریرہ کیوں لیٹے ہوئے ہو؟ بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک ہے کہ بھوک کی بنا پر کھڑا نہیں ہوا جاتا. نبی علیہ السلام ان کو اپنے گھر لے گئے. پوچھا گھر والوں سے کہ کوئی کھانے کی چیز؟ عرض کیا دودھ کا ایک پیالہ ہے. تو فرمایا کہ بھجواؤ. ابو ہریرہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے امید لگ گئی کہ چلو ایک پیالہ دودھ تو ملے گا نا. جب پیالہ آیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اور باقی بھی مدرسے کے طلباء کو بلا کے لاؤ. جو آج کی زبان ہے نا مدرسے کی، یہ آج اس کو خود استعمال کر رہا ہے تاکہ بچے جلدی سمجھے. چنانچہ وہ مسجد نبوی گئے اور جتنے وہاں پر اصحاب صفہ تھے ان کو بلا کے لائے. اب وہ سوچتے ہیں کہ 70 لوگ ہیں تو میرے لیے دودھ کیا بچے گا. اور ساتھ یہ خیال بھی تھا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہی تھی، جو دعوت دے کے لاتا تھا اسی کو حکم ہوتا تھا کہ بھئی پلاؤ بھی صحیح. تو پلانے والے کا نمبر تو اخیر پہ، تو پتہ نہیں میرے لیے کیا بچے گا. فرماتے ہیں کہ وہ سب لوگ آئے، میں نے دودھ پلانا شروع کیا. ہر بندے نے جی بھر کے پیا،
سیراب ہوتے گئے، دودھ کا پیالہ ویسے کا ویسے سب نے پی لیا، تو نبی علیہ السلام نے وہ پیالہ مجھے دیا، مسکرا کے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بہت پیا۔ فرمایا اور پیو؟ فرماتے میں نے اور پیا، میرا پیٹ بھر گیا۔ نبی علیہ السلام مسکرائے، فرمایا اور پیو، برکت تھی۔ فرماتے ہیں پھر میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم شبعت، بس اب میرا پیٹ بھر گیا، مجھ سے نہیں پیا جا رہا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے ہوئے دودھ کو نوش فرمایا، تب وہ ختم ہوا۔ تو ان طلباء کا رازق پروردگار تھا، وہ ان کو رزق بھیجتا تھا، رزق میں برکت ڈال دی جاتی تھی۔ اب ہر مدرسے میں ایک معلم ہوتا ہے، اس مدرسے کے معلم اعظم، مرشد اعظم، مبلغ اعظم سید الاولین والآخرین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ہر کلاس کا منیٹر ہوتا ہے۔ تو بھئی اس جامعہ میں کلاس کا منیٹر کون تھا؟ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ، وہ منیٹر تھے، ان کے ذمہ تھا کہ تم ذرا ان کا خیال رکھنا۔ پھر جب بھی پڑھاتے ہیں تو سال کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو بھئی اس جامعہ میں امتحان بھی ہوا، جی اس جامعہ میں امتحان بھی ہوا۔ امتحان لینے کے لیے کوئی نہ کوئی ممتحن آتا ہے باہر سے۔ تو بھئی اس جامعہ کا ممتحن کون تھا اور اس نے امتحان کیا لیا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ تھے، ممتحن اللہ تھا، پیپر کا نام تقوی تھا، اور ہم نے ان کے دلوں کو دیکھا کہ تقوی ہے یا نہیں، ہم نے ان کا امتحان لیا۔ یا اللہ اس امتحان کے اندر پھر وہ پاس ہو گئے۔ فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے۔ استاد کا اندازہ لگانا ہو تو شاگردوں کو دیکھنا ہوتا ہے، درخت کا اندازہ لگانا ہو تو پھل کو دیکھنا ہوتا ہے۔ تم میرے محبوب کی عظمتوں کو دیکھنا چاہو تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کو دیکھ لو۔ یہ ایسے لوگ تھے، ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو تقوی پہ جمائے رکھا۔ یا اللہ جب کوئی طالب علم امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو پھر اسے انعام بھی تو ملتا ہے، ہر مدرسے میں انعام دیتے ہیں، کہیں سرٹیفکیٹ دیتے ہیں، کہیں کچھ۔ تو اس مدرسے کے طلباء کو بھی سرٹیفکیٹ کوئی ملا؟ اللہ فرماتے ہیں ہاں، میں نے ان کو ایسا سرٹیفکیٹ دیا، کیا؟ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے خوش نصیب طلباء تھے کہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلیم پائی اور اللہ نے ان کو یہاں تک شان عطا فرمائی۔ ہر مدرسے میں کچھ اقامتی بچے ہوتے ہیں، کچھ ڈے اسکالر ہوتے ہیں۔ تو 70 طلباء تو اقامتی تھے اور باقی صحابہ ڈے اسکالر تھے، وہ دن میں اپنے کام کرتے تھے، شام میں رات میں آ کے اس مدرسے میں پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ پہلا مدرسہ ہے دین اسلام کا، مگر یہ لوگ اللہ کو کتنے پیارے تھے۔ سنیے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور ان کے پاس جا کر بیٹھیں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو صبر دیجئے، اپنے آپ کو بٹھائیے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو نتھی رکھیے، مَعَ الَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے۔ نبی علیہ السلام تشریف لائے، صحابہ سے پوچھا تم کیا کر رہے تھے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے تھے، مذاکرہ کر رہے تھے، تکرار کر رہے تھے جو مدرسوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم خوش نصیب لوگو، اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہارے درمیان آ کر بیٹھوں۔ اس مدرسے کے طلباء کی طلب عجیب تھی، سبحان اللہ۔ چنانچہ ایک طالب علم ایسے بھی تھے جو آنکھوں سے نابینا تھے مگر من کے بینا تھے، ان کو کوئی سوال پوچھنا تھا، وہ آئے اپنے استاد کے پاس، معلم اعظم کے پاس کہ میں جا کے سوال پوچھوں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش مکہ کے بڑے سردار آئے ہوئے تھے اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ اب چونکہ ان کی ظاہری بینائی تو تھی نہیں تو ان کو پتہ نہیں تھا کہ محفل مجلس کیسی ہے،
یہ آئے اور انہوں نے آ کے سیدھا سیدھا سوال کر دیا. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ بھئی انتظار کرو تھوڑی دیر. اب وہ جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انتظار کرو، وہ سچ بات تھی. اس لیے کہ ڈاکٹر کے پاس اگر کوئی کینسر کا مریض آ جائے تو نزلے زکام کے مریض کو انتظار کروا لیتا ہے. بھئی تم تو نزلے زکام کے مریض ہو نا، کوئی مسئلہ ہی نہیں، تمہیں بعد میں دوائی دے دوں گا. یہ کینسر کے مریض، یہ تو آئی سی یو کا مریض ہے نا، اس کو تو جلدی مجھے اٹینڈ کرنا ہے. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا ہی تھا. آپ ان مشرکوں کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، مگر اس طالب علم کو انتظار کروانا اللہ رب العزت کو اتنا عجیب لگا کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبوبانہ خطاب فرمایا. ارشاد فرمایا عبس وتولی ان جاءہ الاعمی. ان آیات کے مفہوم کو جب پڑھتے ہیں نا تو حیران ہوتے ہیں، اللہ طلب والے بندے کی آپ کے ہاں کتنی قدر ہوا کرتی ہے. پھر اسی جامعہ کا ایک اور طالب علم ابن کعب رضی اللہ، سید القراء تھے، بہت اچھا قرآن پاک پڑھتے تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن کعب سورہ بینہ سناؤ. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ پر نازل ہوا، میں آپ کے سامنے سناؤں؟ تو انہوں نے آگے سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں مجھے ایسا ہی حکم ہوا ہے. وہ پہچان گئے کہ اوپر سے اشارہ ہے. تو آگے سے پوچھتے ہیں اللہ سمانی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر فرمائش کی ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نعم اللہ سماک. ابن کعب تیرا نام لے کر اللہ نے فرمایا. ابن کعب سے کہو سورہ بینہ پڑھے، محبوب آپ بھی سنیں گے، میں پروردگار بھی سنوں. یہ ایسے طلباء تھے. انہوں نے ایک نہج قائم کر دی. انہوں نے دین سیکھنے کے لیے قربانیاں کی، دن رات پڑے رہتے تھے چٹائیوں پہ. چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اصحاب صفہ، جس نہج پر تم نے زندگی گزاری، جو بندہ اس نہج پر زندگی گزارے گا قیامت کے دن اس کو اللہ کی رضا نصیب ہوگی. یہ مدرسے کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. آج دنیا میں جتنے مدارس ہیں وہ اسی جامعہ صفہ کی شاخیں ہیں، اس شمع سے پھوٹی ہوئی کرنیں ہیں. دنیا کے کسی خطے میں ہو، یہ جامعہ دارالعلوم دیوبند وقف ہو یا دارالعلوم دیوبند ہو، یہ سب دارالعلوم اور جامعات یہ اسی کی ایک کرنیں ہیں جو پڑ رہی ہے یہاں پر اور روشنی پھیل رہی ہے. لہذا آپ لوگوں کو ایک نسبت ہے اصحاب صفہ کے ساتھ. اس امت کے طلباء نے علم حاصل کرنے کے لیے کتنے مجاہدے کیے اور کتنی قربانیاں دیں. ذرا ان کے حالات ہم پڑھیں تو انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 20 سال کی عمر میں گھر سے نکلے علم حاصل کرنے کے لیے. فرماتے ہیں کہ میں 7 سال میں علم مکمل کرنے کے بعد گھر لوٹا. آپ حضرات تو جمعرات کو چلے جاتے ہیں، جمعہ گھر رہ کے آتے ہیں، یا 2 ہفتے بعد مہینے بعد چکر لگا لیتے ہیں. فرماتے ہیں نہیں، میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، متواتر 7 سال میں علم حاصل کرتا رہا. جب علم حاصل کر لیا تب میں ماں باپ کو ملنے کے لیے واپس آیا. حافظ ابن طاہر قدسی رحمۃ اللہ علیہ طلب علم کے لیے نکلے. اس زمانے میں ایسا نہیں تھا کہ بھئی جہاں جاؤ گے وہاں آپ کو کتابیں مل جائیں گی. یہ نعمت تو آج ہے نا کہ جس مدرسے میں داخلہ لو تو ناظم تعلیمات وہاں کتابیں دے دیتے ہیں پڑھنے کے لیے. اس زمانے میں استاد کے پاس کتابیں خود لے کر جانی پڑتی تھیں. وہ فرماتے ہیں کتابیں اتنی تھیں کہ میں اپنی پیٹھ پر جب لاد کر چلتا تھا تو مشقت اٹھانے کی وجہ سے مجھے پیشاب میں خون آیا کرتا تھا. اتنا بوجھ اٹھاتا تھا میں اپنے استاد کے پاس جانے کے لیے. خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی پشت کے اوپر کتابیں لے کر چلتا تھا اور گرمی کی وجہ سے اتنا پسینہ آتا تھا کہ میری کتابیں پسینے سے بھیگ جایا کرتی تھی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ شروع میں غربت کے حالات میں تھے. فرماتے ہیں کہ میں علم حاصل کرتا تھا تو فاقہ ہوتا تھا. میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کوئی مزدوری کر لوں. تو فرماتے ہیں کہ جب میں پڑھ لیتا تو شام کو میں
اونٹوں کے اڈے پہ جاتا، جیسے ہمارے زمانے میں بسوں کا اڈا، ٹیکسی کا اڈا، تو اس زمانے میں چونکہ اونٹ ذریعہ عام درخت ہوتا تھا، تو فرماتے ہیں کہ شہر میں ایک جگہ بنی ہوئی تھی، اونٹوں کا وہاں سٹے ہوتا تھا، میں وہاں چلا جاتا تھا، اور جب مسافر سامان اٹھا کر اونٹوں پر لادنا چاہتے تھے تو میں ان کو کہتا تھا کہ جی میں اس کام کے لیے حاضر ہوں، وہ مجھے کچھ تھوڑا دے دیتے تھے، میں ان کے بوجھ اٹھا اٹھا کر کبھی اونٹ پر چڑھاتا تھا، کبھی اونٹ سے نیچے اتارتا تھا، اور دنیا نہیں جانتی تھی کہ یہ دوسروں کے بوجھ اپنے سر پہ اٹھانے والا بچہ آنے والے وقت میں امام احمد بن حنبل بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے آفر کی کہ بھائی آپ کے کھانے کا انتظام میں کر دیتا ہوں، مجھے اچھا نہ لگا، میں نے کہا نہیں بھائی محنت کروں گا اور کھاؤں گا۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسے کریں کہ مجھے 2 کتابوں کی ضرورت ہے، آپ لکھ کے دے دیں، املا کر دیں۔ میں نے کہا ہاں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے سامان اٹھانے کا کام چھوڑا اور پھر میں نے کتابیں لکھنی شروع کی، لوگ مجھ سے کتابیں لکھواتے تھے، میں فارغ وقت میں لکھتا تھا، اس پر کچھ مل جاتا تھا جس سے کہ میں اپنے پیٹ کو بھر لیا کرتا تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا وقت تھا کہ کوئی لکھنے کے لیے کاغذ نہیں ہوتا تھا میرے پاس، تو میں بڑے جانور کی بڑی ہڈیاں تلاش کرتا پھرتا تھا، ڈھونڈتا تھا بڑی ہڈی مجھے کہیں سے مل جائے، کیوں کہ خشک ہڈی کے اوپر میں لکھ کے رکھتا تھا اور ان کو اپنے گھر کے کونے میں ڈال دیتا تھا، یہ میری کتاب ہوتی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ بڑی ہڈیوں کو ڈھونڈنے والا بچہ آنے والے وقت میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بننے والا ہے۔ فرماتے ہیں علم کی طلب اتنی تھی میرے اندر، میں مینا کے میدان میں تھا، مجھے ایک بوڑھا نظر آیا، میں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا مدینہ سے۔ تو مجھے اس کے ساتھ کچھ محبت ہوئی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے آیا ہوا ہے۔ میری کیفیت کو دیکھ کے اس نے مجھے کہا کہ میری دعوت قبول کر لو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ اتنا کہنے کے بعد اس بڑے میاں نے اپنی تھیلی کھولی اور اس کے اندر جو ما حضر تھا اس نے دسترخوان پر لگا دیا اور میں نے بھی کھانا شروع کر دیا۔ وہ مجھ سے بات چیت کرنے لگا۔ میں نے پوچھا بڑے میاں مدینہ میں سنے امام مالک ہوتے، اس نے کہا کہ تمہیں ان سے ملنا ہے؟ میں نے کہا خواہش تو بڑی ہے، سفر کے وسائل نہیں ہے میرے پاس اور لمبا سفر تھا۔ اس زمانے میں اونٹوں سے سفر کرتے تو 2 ہفتے لگا کرتے تھے اور پیدل مہینوں لگتے تھے، تو میں نے کہا سفر کے وسائل نہیں۔ اس نے کہا ایک بندہ ہمارے ساتھ حج پہ آیا تھا، وہ فوت ہو گیا اور اب اس کا اونٹ خالی ہے، اگر تم ارادہ کرو تو یہ جو بھورا اونٹ کھڑا ہے نا ہم اس پہ آپ کو لے جائیں گے۔ میں نے فوراً ارادہ کر لیا۔ فرماتے ہیں کہ قافلے والوں نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور میں مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ 16 دن میں پہنچا، اور اس دوران میں نے 16 مرتبہ قرآن مجید مکمل پڑھ لیا۔ یہ اس زمانے کے طالب علم ہوتے تھے۔ آج عمرے والے جاتے ہیں اور پورے سفر میں ایک قرآن ان کے لیے پڑھنا بھی مشکل بن جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 16 دن سفر کیا، 16 قرآن مکمل پڑھ لیے۔ جب میں مسجد نبی میں پہنچا نماز کا وقت ہو چکا تھا، تو میرا وضو تھا تو میں بھی جماعت میں شریک ہو گیا۔ کہنے لگے نماز پڑھنے کے بعد میں نے دیکھا لمبے قد کا آدمی ہے، ایک تہبند باندھی ہوئی ہے اور چادر سے لپیٹی ہوئی ہے، اور وہ ایک اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا اور کہنے لگا قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں سمجھ گیا یہ امام مالک ہوں گے، اور لوگ ان کے سامنے بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امام مالک رحمت اللہ علیہ احادیث کی املا کروا رہے تھے۔ آپ حدیث روایت کرتے تھے تو طلباء کاغذ قلم سے لکھ لیتے تھے۔ فرمانے لگے انہوں نے حدیث روایت کرنی شروع کی اور سب نے کاغذ قلم پہ لکھنی شروع کی۔ میں مسافر، نہ کاغذ نہ قلم، کوئی وسائل ہی نہیں تھے۔ دل میرا بڑا چاہا کاش مجھے بھی ان طلباء سے مشابہت ہو جاتی، میں بھی حدیث کی کتابت کرتا۔ کہنے لگے میں یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اپنے سامنے ایک تنکا نظر آیا، میں نے وہ تنکا اٹھا لیا اور پھر میں نے کہا کہ اچھا اس کو میں اپنے ہونٹوں کی تری سے لگاتا ہوں، یہ سیاہی ہے، اور جو وہ پڑھ رہے تھے میں اس کو اپنی ہتھیلی پہ لکھ رہا تھا کہ چلو مجھے طلباء کے ساتھ تشبہ حاصل ہو جائے گا، تشبیہ نصیب ہو جائے گا۔
امام مالک رحمۃ اللہ نے کچھ احادیث سنائی، اگلی نماز کا وقت ہو گیا، مجلس برخاست ہوئی، لوگ اٹھ کے وضو کرنے چلے گئے، میرا وضو تھا تو میں وہیں بیٹھا رہا، تو امام مالک رحمۃ اللہ نے مجھے بلایا، نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ جی مدینہ سے آیا ہوں۔ یہ تم ہتھیلی پہ کیا کر رہے تھے؟ جی جو آپ احادیث سنا رہے تھے وہ لکھ رہا تھا۔ تو میں ہتھیلی دکھاؤ، جب میری ہتھیلی دیکھی تو کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو حدیث پاک کی شان میں گستاخی ہے کہ تم اس طرح اپنے ہونٹوں کا لعاب لگا کے حدیث پاک، یہ تو مناسب نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت میں مسافر ہوں، نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، میں آپ کے شاگردوں کے ساتھ تشبیہ حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہا تھا، حقیقت میں آپ جو پڑھا رہے تھے میں ان کو اپنے دل پر لکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں میرے اس جواب پر امام مالک رحمۃ اللہ بڑے عجیب حیران ہو گئے، کہنے لگے اچھا اگر تم دل پہ لکھ رہے تھے تو سناؤ۔ فرماتے ہیں اس مجلس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 123 احادیث سنائی تھیں، میں نے تمام احادیث متن اور روایت کے ساتھ ان کو سنا دی۔ یہ اس زمانے کے طلباء ہوتے تھے، جیسے اسفنج ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو پانی میں ڈالیں تو نس نس میں پانی چوس لیتا ہے، بالکل یہ طلباء کی حالت ہوتی تھی کہ اتنا حسن طلب ہوتا تھا کہ استاد کے علم کو وہ فوراً جذب کر لیا کرتے۔ خشک زمین ہو نا، عرصے سے بارش نہ ہوئی ہو تو ذرا بوندیں گریں پتہ بھی نہیں چلتا کیوں زمین پی جاتی ہے۔ اس زمانے کے طلباء کی یہی حالت تھی، ان کے سامنے استاد کلام کرتا تھا، لکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ ان کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ ان کو ڈائریکٹ یاد ہو جایا کرتا تھا۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنے گھر سے نکلا تو میں نے 30 برس 30 ایئر علم حاصل کرنے میں لگائے، اس حال میں کہ میرے پاس بستر نہیں ہوتا تھا، اور میں سردی سے بچنے کے لیے جس مسجد میں ہوتا اس کی صف کے ایک کنارے پر لیٹ کر پکڑ لیتا اور گھومنا شروع ہو جاتا تو صف میں لپٹ جاتا تھا، تو میرے جسم کو سردی ذرا کم لگتی تھی، گو سر پاؤں کو لگ رہی ہوتی تھی، اس طرح میں رات گزارا کرتا تھا۔ اگر ہم طلب علم کی مثالیں دیکھیں نا تو دین اسلام میں علم کو طلب کرنے کے لیے نوجوان بچوں نے جو قربانیاں دیں ایسی تاریخ دنیا میں کہیں نظر نہیں آتی۔